فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یقیناً جب ہم عقائد کی بات کریں، بلکہ یوں کہیے کہ میں اگر ایک سوال سے آج کے پروگرام کا آغاز کروں کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ان عقائد کے بعد ہمارا ایمان مکمل ہو گیا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ آپ کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ یہ عقیدہ نہ بنا لیں، اس عقیدے کو مضبوط نہ کر لیں، مستحکم نہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ آج کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آیا، نہ تا قیامت کوئی نبی آئے گا۔ آپ پر تمام حجتیں، تمام دین مکمل ہو گیا اور باب نبوت، باب رسالت ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ایک بچے تک پہنچے۔ ایک مسلمان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہونا، اسٹرانگ ہونا، اور اس پر ہماری گرفت علمی اعتبار سے ہونا کتنی ضروری ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ARYQTV کا ٹرینڈ وتیرہ کہ آج یہ موضوع رکھا گیا تاکہ تمام مسلمانان عالم اس پروگرام کو دیکھیں بھی اور اپنے اس عقیدے کی درستی کے لیے وہ کاوش بھی کریں۔ حسب معمول، حسب روایت ہمارے ساتھ موجود مقتدر مستند علماء کرام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ الحمدللہ پہلی شخصیت جن سے میں خود الحمدللہ بہت متاثر ہوں۔ آپ ناظرین بڑے متاثر ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم آپ پر کہ اللہ نے آپ کے سینے کو دینی علوم سے مزین کیا، اور کرم بالائی کرم کہ بڑے احسن انداز سے کلام کرتے ہیں، بڑی میٹھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کا انداز اور گفتار ہوتی ہے، بات سیدھی پھر دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQTV کے اس پروگرام روشنی میں اور دیگر پروگرام میں آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں اور ان کے ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد منیر نورانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، اور آئی ایم فیلنگ آنرڈ ناظرین کہ آج الحمدللہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پہلا سوال جو میں مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب پہلا بنیادی پرائمری لیول کا سوال، بنیادی سوال کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ مختلف ہستیاں، شخصیات اللہ نے مبعوث فرمائیں جو نبی اور رسول سے کے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں آئے، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین واسطہ بن کر تشریف لائے۔ وہ اللہ کے میسنجر تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لائے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رہنمائیاں تھیں، جو کمانڈمنٹس تھیں، مخلوق تک وہ پہنچائی ہیں۔ مخلوق نے ان سے جو ہے وہ گائیڈنس حاصل کی ہے۔ یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ہر دور میں نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، نبی رسول، یہ سلسلہ چلتے معاملہ پہنچا حضور جان عالم سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام تک۔ جب سیدنا رسول اللہ تک آیا تو سیدنا رسول اللہ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس سلسلہ نبوت کی تکمیل آپ کے ذریعے کر دی گئی، آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آئے گا، نیا نبی کوئی نہیں آنا آپ کے بعد۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، تو وہ آ کر جو فیصلے فرمائیں گے، ایک تو یہ کہ وہ
وہ نئے نبی نہیں ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہوئے ہیں, تو وہ دوبارہ دنیا میں جو آئیں گے تو وہ نئے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ تو وہی قدیم نبی ہیں. اور جو وہ فیصلے فرمائیں گے تو وہ فیصلے اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے, بلکہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. یعنی جو سٹیٹس ہوگا ان کا, نبی تو وہ ہیں, نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی, نبی تو وہ ہیں, لیکن وہ جو فیصلے ہوں گے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہوں گے, یعنی نبی کے صلی السلام کے امتی کی حیثیت سے وہ فیصلے ہوں گے. تو اللہ کے نبی, آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام, ان کے بعد اور کوئی نیا نبی نہ آیا ہے, نہ آئے گا, نہ آ سکتا ہے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کی خبر قرآن میں بھی دے دی گئی ہے, اس کی خبر احادیث طیبہ کے اندر بھی دے دی گئی ہے. قرآن میں بھی بالکل واضح الفاظ میں جہاں خاتم النبیین فرما دیا گیا ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو کہ یہ نبیوں کے خاتم ہیں, نبیوں کو کا سلسلہ ختم کرنے والے یعنی مکمل کرنے والے ہیں. ان کے ذریعے جو ہے وہ اینڈ ہوا ہے. یہ جو عمارت ہے قصر نبوت ہے, نبوت کا جو محل ہے, جو نبوت کی عمارت ہے, اس کی آخری اینٹ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے. جیسا کہ آپ نے خود بھی وہ مثال بیان بھی فرمائی ہے, حدیث کے اندر موجود ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک عمارت, کوئی بندہ کوئی عمارت بنائے, وہ عمارت اتنی اچھی اور عمدہ بنائی, الا موضع اللبنہ, سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے. تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ کے جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں اور اش کر رہے ہیں, لیکن دیکھ کر کہتے ہیں حل ودیت حاذ اللبنہ, کہ یہ اینٹ یہاں رکھی ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا فانا اللبنہ, وہ اینٹ میں ہوں, وانا خاتم النبیین, میں نبیوں کا خاتم ہوں. یہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام پہ نبوت کا اختتام ہو گیا ہے. آپ کے بعد کوئی نہیں آیا, نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا نیا نبی. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. کہ جب یہ اس گلستان کے اندر جب یہ گل جب کھلا ہے تو ایسے جلوے بکھیرے ہیں, ایسے جلوے بکھیرے ہیں, اب اور کسی جلوے کی حاجت اور ضرورت رہی ہی نہیں ہے. نہ جگہ بچی ہے, کوئی جگہ بچی نہیں ایسی, انہوں نے ایسی نور باری کی ہے, ایسے جلوے بکھیرے, کوئی جگہ بچی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی اور جلوہ کھلے. اب کوئی نہ کلی چٹک سکتی ہے, نہ کوئی پھول کھل سکتا ہے. یہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلے زیبا کے جس کے کھلنے کے بعد ابھی کسی حسن کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ سب سے حسین اللہ نے گلستان نبوت میں کھلا دیا ہے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اس کی اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی, کیونکہ میں بڑے ہیوی ہارٹیڈلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, دیگر ہمارے مسلمان بہن اور بھائی, تو جس انداز کی اویئرنیس ایک بچے کو اس اتنے اہم عقیدے کے حوالے سے ہونی چاہیے, کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, اس انداز سے اس کی اویئرنیس حاصل نہیں کرتے, اس کی نالج جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرتے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو اس کی امپورٹنس, اس کی سگنیفیکنس, جو اہمیت اس عقیدہ ختم نبوت کی ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ زمیر بھائی, ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اتنے عظیم اور اہم ترین موضوع پر لب کشائی کر رہے ہیں. اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرمائے, کیو ٹی وی کی یہ کاوش اللہ پاک قبول فرمائے. یاد رکھیں, جس طرح ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے, اللہ صمد ہے, اللہ لم یلد ولم یولد ہے, اللہ عبادت کے لائق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دین اسلام سچا دین ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح اس بات پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. کسی بھی تعویل میں, کسی بھی صورت میں کوئی نبی, کوئی رسول آپ کے بعد نہیں آ سکتا. جس طرح آپ نے شروع میں سوال چھوڑا تھا, تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
पूरी कायनात के मुअल्लिम बन के आए हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सारी मखलूक के रसूल और नबी हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अकीदे की अहमियत को अपने अल्फाज में बयान फरमाया, इरशाद फरमाया, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत कद इंतक़त, फरमाया कि रिसालत और नबुव्वत खत्म हो चुकी है। फला रसूल बादी वला नबी आबादी, मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नबी आएगा। यानी दोनों मनसबों की हुजूर ने नफी फरमा दी कि मेरे बाद किसी नबी का, नए नबी का आना, नए रसूल का आना नामुमकिन है। तो इसके साथ साथ इस अकीदे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें, कुरान पाक का अगर हम मुताला करें तो तकरीबन 100 से ज्यादा आयात ऐसी हैं जो सराहत के साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे दलालत करती है। क्या बात है। इसी तरह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ अगर हम तवज्जो करें, वैसे तो बेशुमार, लेकिन जो है 200 से ज्यादा अहादीस ऐसी हैं जो सराहत के साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मर्तबे और मकाम को बयान करते हैं कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। इसके साथ साथ ये अकीदा इजमाए सहाबा और इजमाए उम्मत से साबित है। शुरू से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह कयामत तक हर मुसलमान का ये अकीदा है, ईमान है, इस पर उम्मत का इजमा है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं है। यहाँ जहां तक आपने ये बात की कि लोगों को जो है इस हवाले से मालूमात, देखें हमारे लिए मामला ये है कि हम दीनी मामलात की तरफ कम तवज्जो करते हैं, ठीक, हमें इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए। ये जो अकीदा है ये हमारे ईमान का जुज़ है, हमारे ईमान का हिस्सा है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े उलमाए कराम ने लिखा कि अगर कोई शख्स इस अकीदे के बारे में जरा सा भी ज़ौफ़ रखता है, जरा सा भी तरद्दुद रखता है, वो दायरा ईमान से खारिज है। और इस अकीदे की अगर कोई बातिल तरीके से तावील करता है, कुरानी आयात और अहादीस मुबारका को अपने बातिल नजरिए के मुताबिक तावील करने की कोशिश करता है, तो उसको उलमा ने जिंदीक करार दिया है, काफिर और मुर्तद करार दिया है। तो याद रखें ये अकीदा अस्ल ईमान है। आला हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन होना और ताजदार खत्म नबूवत होना ऐसा अजीम अकीदा है, कुरान से भी साबित है, अहादीस से भी साबित है, इजमाए उम्मत से भी साबित है, हर अक्ली और नकली दलील से साबित है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई और नबी नहीं है। कोई और नबी ना आया है और ना ता क़यामत आ सकता है। अकीदा ख़त्म नबूवत आज का मौजू, और इसी मौजू से रिलेटेड कुछ मज़ीद सवालात इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस यकीन के साथ कि आपका और हमारा साथ रहेगा। आपसे होती है मुलाकात इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाज़रीन। प्रोग्राम रोशनी सबके लिए और आज का मौजू है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। मुफ्ती मोहम्मद आसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लामा अहमद मुनीर नूरानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और इब्तिदा में दोनों ही साहिबान ने क्या खूबसूरत और सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। और हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक कोई भी शख्स, कोई भी इंसान ये दावा करे कि वो नबी है या माअज़ल्लाह रसूल है, तो वो काज़िब है, झूठा है, मलऊन है, काफिर है, मुर्तद है। तो आज इस मौजू पर जो इब्तिदाई हमने प्राइमरी क्वेश्चंस किए, उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि इसकी हैसियत शरीयत के अंदर, इसका स्टेटस, इसकी पोजीशन क्या है। और मुफ्ती मोहम्मद आसन नवीद नियाज़ी साहब, आप इरशाद फरमाइएगा हज़रत। देखें शुमैर भाई, अकीदा ख़त्म नबूवत की जहाँ तक हैसियत की बात है, जहाँ तक इसके स्टेटस की बात है, तो जिस तरह इस्लाम के दीगर बुनियादी अकायद हैं कि जिस तरह वो फ़र्ज़ हैं, यानी नज़रियात जो है ना, जिस तरह फ़ुरू हैं, फ़ुरू के अंदर भी जो है क्लासिफिकेशन है, इसी तरह नज़रियात के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। कुछ नज़रियात वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो ज़रूरियात दीन के साथ है, कुछ नज़रियात वो हैं जिनका ताल्लुक ज़रूरियात अहले सुन्नत के साथ है, कुछ नज़रियात वो हैं जिनका ताल्लुक साबितात मुहकमा के साथ है, कुछ नज़रियात वो हैं जिनका ताल्लुक ज़न्नियात मुहतमिला के साथ है। ये चार मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, चार हैं, ये 4 डिफरेंट काइंड्स हैं। पहली जो है ज़रूरियात दीन, इसका कोई अगर इनकार करे या इसमें शक करे, इनकार तो इनकार है, कोई शक भी करे तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। ज़ुर्रियात दीन का इनकार, बिल्कुल ज़ुर्रियात दीन का इनकार जो है वो टॉप जो है वो वैसे टॉप है, वरना तो ये सबसे
پست ہے، ہاں ہاں، یعنی سب سے جو ہے وہ گھٹیا کہتے ہیں نا، جس طرح اعلیٰ چیز ہوتی ہے بڑھیا ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں گھٹیا ہوتی ہے یعنی بدترین، تو سب سے بدتر کیٹیگری جو ہے کفر کی بات کر رہا ہوں. ضروریات دین سب سے اعلیٰ ہے، تو ضروریات دین کا انکار یا اس میں شک کرنا یہ کیا کفر ہے، تو یہ سب سے بدتر ہوا، بدترین کفر ہے. ٹھیک، بدترین جو ہے وہ خامی ہے یہ کہ وہ کہ سیدھی کفر سے جا ملی ہے، کفر ہے. تو ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے، منکر جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ضروریات اہل سنت جو ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور جو اس کا منکر ہو اسے گمراہ دال مدل کہا جائے گا، گمراہ ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. ثابتات محکمہ جو ہے جو یہ کیٹیگری ہے نظریات کی، اس تھرڈ کیٹیگری، اس کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے. تفسیق کی جاتی ہے اس پر، تکفیر نہیں ہوتی، تکفیر یا تبدیع نہیں ہوتی، وہ گمراہ نہیں کہلایا جائے گا، کافر نہیں کہلائے گا، لیکن جو ہے وہ فاسق بہرحال کہلائے گا. جو چوتھی کیٹیگری آخری ظنیات محتملہ، اس کا جو منکر ہے وہ صرف خاطی کہلاتا ہے، اسے صرف خطا کار کہتے ہیں، یعنی نہ تکفیر ہوتی ہے نہ تبدیع ہوتی ہے، تبدیع بدعتی قرار دینا، تدلیل گمراہ قرار دینا، نہ فاسق ہوتا، نہ تفسیق ہوتی ہے نہ فاسق ہوتا ہے، وہ صرف خطا کار ہوتا ہے. یعنی خطا تو ہے لیکن سب سے ہلکے درجے کی، مائنر ہے بہت زیادہ، تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں ہوتا. اب جب ہم عقیدہ ختم نبوت کو دیکھتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا تعلق جو ہے وہ فرسٹ کیٹیگری کے ساتھ ہے، یعنی ضروریات دین کے ساتھ ہے. تو ضروریات دین کا کوئی اگر انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ میں نے بتایا کہ انکار تو انکار ہے، کوئی شک کرے تو بھی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کا انکار تو انکار ہے، کوئی اس میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی کافر ہے. اور اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو، علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ کوئی اگر اس سے دلیل کا معجزے کا مطالبہ کر لے تو اس مطالبے سے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ شبہ پایا جا رہا ہے کہ اس کو شک ہے، ہو سکتا ہے. تو ہاں تعجیز کے لیے کرو ایک الگ بات ہے. تعجیز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرنے کے لیے، ایک پینترے کے طور پہ کوئی بات کرنا، ابھی پکڑا جائے گا، پبلک کے سامنے بھی آ جائے گا، تو یہ اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا، ایکسپوز کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کا تو کوئی جو ہے وہ اس پہ حکم نہیں لگے گا. لیکن ویسے کہ وہ ایکسپوز ہے، اور ادھر کہتے ہیں ہماری ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے تعجیز، اس کا عاجز ہونا ظاہر کرنے کے لیے، تو وہ ایکسپوز کے لیے، اسی لیے اس پہ تو کوئی حکم نہیں ہے. لیکن ویسے کوئی اگر جو ہے وہ مطالبہ کر لے دلیل کا، شک ہے شاید جو ہے، تو یہ بہرحال جو ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یعنی یہ عقیدہ ختم نبوت کی ایسی اہمیت ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کا سٹیٹس ہے کہ اس کا انکار تو انکار، شک کرنا بھی جو ہے بندے کو دائرہ اسلام سے خارج حساس ہے. اور یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، پہلی مسیلمہ کذاب کے خلاف، کہ مسیلمہ نے جو حضور جان عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں دعوی نبوت کر دیا تھا جھوٹا. سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جو لشکر کشی فرمائی، لشکر کشی کیا، آپ نے بھیجا ہے جو لشکر، اور وہاں پر جو جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ مشہور ہے. جتنے غزوات حضور جان عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، اس کے اندر جو شہادتیں ہیں وہ ساری ایک طرف، اور اس اکیلی جنگ یمامہ جو ہے اس کے اندر جو تعداد ہے شہادتوں کی وہ ایک طرف. یعنی کل تعداد جو ہے جو جنگوں میں ہے شہادتوں کی وہ ہے 259، 259. اور اس اکیلی جنگ یمامہ میں جو شہداء ہوئے ہیں، جو شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے جانوں کا اپنی، صحابہ اور تابعین نے. وہ تھے بھی کون؟ یا صحابہ تھے یا تابعین تھے. 1200 سارے غزوات سرائے ان کی تعداد ایک طرف ہے، اور ایک اکیلی جنگ یمامہ جو ہے اس کے شہداء کی قربانیوں کی تعداد ایک طرف ہے. مجموعی تعداد کے مقابلے میں تو بالکل ڈبل ٹرپل سے اوپر ہے. یعنی یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، اتنا حساس ایشو ہے کہ اس پہ صحابہ اور تابعین نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اس کا انہوں نے تحفظ کیا ہے. اور امت ہر دور میں اس کے حوالے سے کانشیس ہی رہی ہے، کبھی امت نے قبول نہیں کیا. اس میں جب کبھی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں، امت نے ہمیشہ رد عمل دیا ہے، اور بھرپور رد عمل دیا ہے.
سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر بلکہ خود سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت فیروز دہلوی نے جو مارا تھا اس کو ختم، جس نے جو ہے دعوی نبوت کیا تھا حضور کی آخری حیات طیبہ کے جو آخری ایام تھے ان میں انہوں نے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ سیدنا رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک امت اس معاملے میں حساس ہے اور انشاءاللہ حساس ہی رہے گی، اور اس میں رکھنا ڈالنے کی جس کسی نے جب کبھی کوشش کی ہے امت نے مجموعی طور پر اسے وہ رکھنا ڈالنے نہیں دیا اور اسے قبول حاصل نہیں ہوا امت کے اندر۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت سینسیٹیو ہے، حساس ایشو ہے، اس کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے، نظریاتی اور اعتقادی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی خود بھی اس نظریے میں پختہ ہونا چاہیے، سالڈ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی متنازع ایشو نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ، بالکل یہ کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، اور جو بنیادی نظریات ہیں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ضروریات دین، یہ ان میں سے ہے، تو اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ پہلے کبھی کیا گیا اور نہ آگے کرنا چاہیے اور نہ انشاءاللہ کیا جائے گا، کیونکہ جو تاجدار ختم نبوت کا تاج ختم نبوت ہے یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اہتمام ہے۔ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک مفتی صاحب نے جتنوں کا ذکر فرمایا یہ سب ذریعہ ہیں، یہ میرے رب کا خاص اہتمام کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر یہ جو تاج ختم نبوت ہے یہ اسی طرح تا قیامت سجا رہے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی روشنی میں جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی وضاحت قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی جو خاص صورت کی خاص آیت ہے اس کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جس طرح حضرت ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، تو عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں جہاں اس کا تھوڑا سا شیبہ ہی پیدا ہوتا تھا نا کہ کوئی اس میں شک کر سکتا ہے تو وہاں شک کا جو ہے دروازہ بند کیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیت کا اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں اور منہ بولے بیٹے ہیں۔ لوگ آپ کو زید بن محمد بولتے تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ تو سابقہ امتوں میں یہ ایک دستور تھا اکثریت کے ساتھ کہ عام طور پہ جب نبی کا وصال ہوتا تھا تو ان کے بیٹے منصب نبوت پہ فیض ہوتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے وہم و گمان میں یہ آتا کہ حضور کے وصال کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اس پر کوئی شک کر لیتا، کوئی عقیدہ بنا لیتا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یعنی مرد اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے۔ تو اس وقت جو بالغ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ان کا وصال ہو چکا ہے، یہ کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں۔ اچھا اس کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی نتیجہ نکالتا پھر حضور کا تو تعلق نہ ہوا، تو اللہ پاک نے حضور کی اہمیت بھی بیان فرمائی، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور اللہ کا رسول کون ہوتا ہے؟ ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ سے فیض لے اور مخلوق میں فیض بانٹے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کے رسول ہے، تو یاد رکھے قیامت تک حضور کا فیض چلتا رہے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا تاج حضور کے سر پہ سجا ہوا ہے، اللہ سے فیض لے رہے ہیں اور اپنی امت میں بانٹ رہے ہیں۔ ہر زمانہ میرے حضور، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ اعزاز بھی بتا، یہ اعزاز اور یہ تعلق بھی بتا دیا کہ تمہارا میرے محبوب کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ حشر میں گزارا ہے، کہیں گزارا نہیں ہے۔ میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ رسول کون سے ہیں؟ پہلے رسول جو آئے کوئی کسی علاقے کے لیے تھا، کوئی کسی شہر کے لیے تھا، کوئی کسی قوم کے لیے تھا، اور ہر رسول کا ایک محدود وقت تھا، ہو سکتا ہے کوئی یہ عقیدہ بنا لیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور رسولوں میں سے سب سے آخری رسول، سب سے آخری رسول ہے۔ اب یہ ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، یہ آخری رسول ہے۔ اور اس عقیدے پر جس طرح حضرت ماشاءاللہ بتا رہے تھے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پہرا دیا ہے۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ چار دیواری کے اندر یہ کر لو، گھر کے اندر بیٹھ کے یہ کر لو، تو مسیلمہ کذاب کا لشکر جب یہ شکست کھانے لگا نا تو یہ ایک باغ میں چلے گئے،
چند لوگ اس کے ساتھ تھے اور یہ خود باغ میں چلے گئے. باغ کی اونچی دیواریں تھی. اب صحابہ کرام کہتے چلو یہ اب چار دیواری میں چلا گیا, ہم اس کو چھوڑ دیں. نہیں, ایک صحابی نے کہا مجھے جو ہے اندر بھیجو. تو صحابہ کرام نے کہا اندر تو دشمن ہے. اس نے کہا میں اس عقیدے پر جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو صحابہ کرام نے ان کو اندر بھیجا. ان صحابی پر حملے ہوئے, ان لوگوں نے حملے کیے, لیکن ان کی جان پر زخم لگتے رہے, تیر لگتے رہے. انہوں نے باغ کا جو گیٹ تھا اس کو کھول دیا. صحابہ کرام اندر پہنچے اور اس بدبخت کو جو ہے واصل جہنم کیا اس کے حواریین سمیت. تو صحابہ کرام کے اس عمل سے بھی یہ قول باطل ہو گیا جو آج کہہ رہے ہیں کہ چار دیواری میں بیٹھ جاؤ تو یہ کر لو, کمرے میں بیٹھ جاؤ. بریک کا کہا جا رہا ہے آپ کیونکہ بہت اہم بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ آرام سے اطمینان سے مکمل کریں. ناظرین ایک بریک ہے اور یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. عقیدہ ختم نبوت آج کا موضوع. پروگرام روشنی سب کے لیے. مفتی محمد آسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے, علامہ احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرمائے, اور حضرت جواب مکمل کر رہے تھے. حضرت میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا عام ہے کہ اس پر کہیں بھی شک کا تھوڑا سا بھی شائبہ ہوتا تو اللہ پاک نے اس کا سد باب فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آخری نبی ہیں, وخاتم النبیین, آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے جہاں جہاں اس عقیدے پر کوئی تھوڑا سا شک کی بھی گنجائش تھی, آقا علیہ السلام نے اس کا دروازہ بند فرمایا ہے. مثلا ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جب تشریف لے جا رہے تھے تو مدینے کی حفاظت کے لیے حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں چھوڑا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس ہونے لگے تو آقا علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے علی, کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. لیکن اس موقع پر بھی حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون علیہ السلام نبی تھے, نبوت کے منصب پہ فائز تھے. ان کی جو محبت اور الفت تھی میری اور آپ کی ویسی ہی ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی تھے, آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. نسبت بھی بیان کر دی اور باب نبوت کی وضاحت بھی کر دی, یہ بند ہو گیا. تو یاد رکھیں آقا علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ امت کا متفقۃ علیہ مسئلہ ہے, اور امت نے ہر دور میں اس جو ہے معاملے پر پہرا دیا ہے, اور ہر دور میں امت نے اس معاملے پر جو ہے قربانیاں بھی دی ہیں اور اس معاملے کی حفاظت بھی کی ہے. اور آقا علیہ السلام کے فرامین دیکھیں, صحابہ کرام کا عمل دیکھیں تو یہ عقیدہ الحمدللہ ازہر من الشمس ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد اور کوئی نبی نہ آیا ہے, نہ آ سکتا ہے, اور نہ انشاءاللہ قیامت تک آئے گا. آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ اللہ نے یہ تاج سجایا ہے اور یہ ہمیشہ حضور کے سر پر رہے گا, سجا رہے گا. اینڈ وی پے آر tribute to all those contributors who have made any sort of contribution to make this belief of ختم نبوت. اور اللہ پاک ہمیں بس عمل کی توفیق دے, ہمارے اس عقیدے کو مستحکم فرمائے. تھوڑی سی روشنی مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر بھی ہو کہ ویسے تو شریعت نے, قرآن نے, سنت نے, حدیث نے جو تعلیم دے دی, جو حکم فرما دیا, سر تسلیم خم ایک بندہ مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے. لیکن کیونکہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی کہ عقلی دلائل پر بڑی بات ہوتی ہے اور عقل سے, منطق سے, لاجک سے چیزوں کو ڈسکس اور باقاعدہ آرگومنٹس کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس کے جو عقلی دلائل ہیں یہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ نبوت کو مان رہے ہیں, نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں, ان کے لیے تو ختم نبوت مانے بغیر چارہ نہیں. یہ مکمل ہی نہیں ہوگا وہ بات. یہ جو نبوت کو مان رہا ہے, اگر وہ نبوت کو مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مان رہا ہے تو قرآن کو بھی مان رہا ہے اور نبی کے فرامین یعنی حدیث کو بھی مان رہا ہے. تو جو قرآن و حدیث کے اندر جو بات آئی ہے اسے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور صراحت سے آگئی قرآن کے اندر تو واضح کہہ دیا گیا, جب قرآن میں بالکل واشگاف الفاظ میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے, تو یہ خاتم النبیین ہے, گنجائش رکھی نہیں, کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں گئی. اور جب قرآن کے اندر جو ہے واضح فرما دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
پیارے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یہ بھی عقلی دلیل۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ باقی جتنے لوگ آئے، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، وہ سارے کسی مخصوص قوم کی طرف آئے، مخصوص خطے کی طرف آئے، مخصوص قبیلے کی طرف آئے۔ سیدنا رسول اللہ آئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ للناس، اللہ للناس، سب لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا۔ اور یہی بتا دیا کہ اگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ بات بھی جو ہے خود قرآن کے اندر جب بیان فرما ہی دی گئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول یہ بھی عقلی دلیل ہے، سب کی طرف۔ جس نے نبوت کو مان لیا، انہیں نبی مان لیا، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ سب انسانوں کی طرف جو اللہ کا نبی بن کر آ گیا، تو ان کے جو دائرہ نبوت ہے، جو ان کا دائرہ بعثت ہے، اس سے باہر کوئی رائے نہیں ہے کہ اب الگ سے کسی اور نبی کی ضرورت ہو۔ کیا کہنا، جو تھے وہ سب کے سب ان کے دائرے کے اندر آ گئے، سب میں سب آ گیا، سب آ گئے۔ جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس صدائے سیادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب اس سارے دائرے کے اندر، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس کی جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جہانگیر بعثت ہوئی ہے، دائرے کے اندر سب آ گئے، کوئی باہر بچا ہی نہیں کہ اس کے لیے الگ سے کسی نئے نبی کی ضرورت ہو، یہ سب کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائیے، کوئی اور نبی اگر آئے گا یا کسی اور نبی کا آنا ہوگا تو وہ نئے نبی کا وہ آنا کس لیے ہوگا؟ وہ کوئی نیا حکم بھی لے کر آئے گا یا نہیں؟ اگر وہ نیا حکم لے کر نہیں آئے گا تو اس کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس کا آنا لغو ٹھہرا۔ اور اگر آپ کہیں کہ وہ کوئی نیا حکم لے کر آئے گا، کوئی نئی وحی لے کر آئے گا، تو خود یہ قرآن ہو نہیں سکتا کہ خود قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، دین تام ہو گیا، تو نئی بات تو آ نہیں سکتی۔ اور پرانی بات کے لیے نئے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، پرانی بات تو پہلے ہی سب کو بتا دی گئی ہے، سب تک تبلیغ ہو گئی ہے۔ ہاں مجددین آئیں گے، مصلحین آئیں گے، اور علماء ہیں وہ جو آگے سلسلہ لے کے چلیں گے، وہ بھی خود حدیث کے اندر بیان کر ہی دیا گیا ہے۔ موجود شریعت محمدی کو یہی شریعت، اسی شریعت کے احکام کو بس پروگریس کے لیے، پروسپیرٹی کے لیے، بس اس کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے۔ اور کوئی گرد و غبار اگر آ جائے کسی کی طرف سے، کوئی بدعات شامل ہو گئی ہیں، تو اسے پیوریفائی کرنے کے لیے، ان بدعات کو دور کرنے کے لیے، سنت کا نور ہے وہ تو سنت، اسے دوبارہ ظاہر کرنے کے لیے وہ مصلحین آنے ہیں، وہ مجددین آنے ہیں، وہ ہر دور میں آئے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے۔ نبی نہیں آنا، نبی کی ضرورت نہیں، نئے نبی کی حاجت ہے ہی نہیں، نئے نبی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور خود سیدنا رسول جب نبی مان لیا تو یہ تو میں نے قرآن کی باتیں کی نا، اب ذرا اس نبی کی بات بھی کر لیتے ہیں جن کو آپ نبی مان رہے ہیں۔ جب نبی مان لیا تو انہوں نے کیا کہا، ان کی بات بھی سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے خود کیا فرمایا، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پہ لوگوں کا حشر ہوگا۔ یہ جو فرمایا نا میرے قدموں پہ لوگوں کا حشر ہوگا، ایک معنی مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ میرے سامنے میدان محشر میں آئیں گے، سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور میں پہلی شفاعت کروں گا تو میری شفاعت پر دروازہ کھلے گا، پہلے جو ان سے حساب کتاب شروع ہوگا وہ سب کا وہ میری شفاعت کیوں نہ۔ ایک معنی مفہوم یہ۔ دوسرا معنی محدثین نے فرمایا کہ علی قدمی ای علی اثری، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگوں کا حشر ہوگا، یعنی میرے بعد اب حشر ہی ہے، میرے اور حشر کے بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں ہے، یہ بھی آخری نبی ہونے۔ اور آگے فرمایا بھی ایسی حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، آگے فرمایا بھی وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور اس عاقب کے معنی کی وضاحت بھی خود موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس موجود ہے وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو یہ جو نبی ہیں انہوں نے جب خود کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، اور یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معاملہ تو وہ ہے کہ اس کا چرچا تو میدان محشر میں بھی ہونا ہے۔ آپ حدیث شفاعت اٹھائیں صحیح بخاری کی، جب سیدنا عیسیٰ کے پاس سارے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے ساری مخلوق کو، اذهبوا الی محمد، محمد کے پاس
پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فیاتون محمدن فیقولون، تو لوگ سارے آئیں گے سیدنا محمد علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. شفاعت کی عرضی بعد میں ڈالیں گے، پہلے پکاریں گے جن اوصاف کے ساتھ وہ حدیث میں کیا بیان ہوئے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں. تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کا چرچا، اس کا ڈنکا تو میدان محشر میں بھی بجنا ہے. جو آج نہیں مان رہے وہ بھی وہاں پر یہی کہہ رہے ہوں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. چرچا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. یہ کیا نبی ہے، یہ وہ استفہام نہیں ہے، یہ اظہار تعجب کے لیے جب کہا جاتا ہے نا کیا بات ہے، یہ والا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. کیونکہ جو ہے وہ نبی تو وہ ان کے بھی ہیں، حضور نبی الانبیاء بھی ہیں، سارے انبیاء کی طرف بھی نبی بن کر تشریف لائے ہیں. ان کے دائرے سے، ان کے جو بعثت کا دائرہ ہے اس سے باہر کوئی نہیں ہے. انبیاء اور رسول بھی اس دائرے کے اندر ہیں. اور جب مطلق رسول کہا جائے تو وہاں بھی سب کو پتا ہے کہ جب مطلق رسول کہا جا رہا ہوتا ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے، سیدنا محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. یہ خاتم الانبیاء کی بات ہو رہی ہے، جو خاتم النبیین ہیں یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کا بھی عرف یہی ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی ہے. مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. وہ نبی کے جو آپ کے بھی اور ہمارے بھی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. بہت شکریہ، جزاک اللہ سونا اس آف یو. اور واقعی سیر حاصل دل کر رہا تھا بس آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم ختم نبوت کا یہ عقیدہ مضبوط کرتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ سونا سو فیو. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. اور یقیناً جب نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی شخصیت میں تمام خوبیاں، تمام اوصاف، تمام کمالات مجتمع کر دیے گئے اور آپ بہترین قرار پائے اور دین کی تمام حجتیں، تمام دین مکمل کر دیا گیا، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، تو پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ تاج ختم نبوت پر حرف لانے کی بھی کوشش کرے. اس کا سد باب کیا جائے گا اور اس کے خلاف جو کچھ شریعت نے حکم دیا، شریعت نے جو تعلیمات دی، اس کی روشنی میں انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت اسی طرح سجا رہے گا، دمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، تا قیامت رہے گا. نہ کوئی نبی آج تک آیا، نہ آنے والے دور میں آئے گا. تا قیامت باب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بند ہوا. اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سب کے لیے سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.